السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان چل رہا تھا اور آپ علیہ السلام کے حقوق کا بیان تھا۔ 6 حقوق آپ کے ہر امتی پر ہے، ان میں سے 2 حقوق کا بیان ہوا۔ تیسرا حق ہے، ہر مسلمان پر آپ کا حق ہے کہ آپ کا ادب کرے اور آپ کا احترام کرے، یعنی ادب اور احترام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ حضور کے زمانے میں جب صحابہ مجلس میں موجود ہوتے ہیں تو ہر مزاج کے صحابہ تھے، بعض کی آوازیں تیز تھی، بعض کی آوازیں پست تھی قدرتی طور پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو اللہ کی نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ تو ایک صحابی ہے، تو شماس رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، تو انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ جب یہ آیت اتر گئی تو انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا کہ شماس نظر نہیں آ رہے، خیر تو ہے؟ ان کے جا کر ایک صحابی کو بھیجا کہ آپ جا کر معلوم کر لو کیوں نہیں آ رہے۔ تو جب ان کے پاس گئے پوچھا کہ آپ مجلس میں کیوں نہیں آتے ہیں، نماز پڑھ کے نکل جاتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، سارے اعمال گھر پہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت کا اگلا حصہ ہے، اپنے ایمان والو اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے نیچے رکھو، اپنی آواز حضور کے سامنے کبھی اونچا نہ کرو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا خبر بھی نہ ہوگا۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ میرے سارے اعمال برباد ہو گئے اس لیے کہ میری آواز اونچی ہے۔ تو حضور کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حضرت شماس رضی اللہ عنہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میری آواز اونچی ہے، میرے سارے اعمال برباد ہو گئے، قرآن میں اللہ کا حکم آیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ شماس کو کہو، نہیں شماس تمہارے اعمال برباد نہیں ہے، تم جنتی ہو، تم جہنمی نہیں ہو، تمہاری آواز فطرتی طور پہ اونچی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ قصداً اور ارادتاً اپنی آواز کو حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اسی طرح حضور کے زمانے میں یہ بھی اللہ کا حکم تھا، بعد میں جب حکم لگا کہ ایمان والو تم جب بھی حضور کے پاس جایا کرو اس سے پہلے ضرور کوئی صدقہ دیا کرو۔ حضور کے ساتھ جب ملاقات کے لیے جاتے ہو تو یہ آپ کا ادب تھا، یہ آپ کا احترام تھا۔ آپ کے پاس وہی لوگ آتے تھے جو خالصتاً آپ کا ادب کرتے تھے اور آپ کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ حضور کے دور میں آپ کی زندگی میں ادب کے طریقے یہ تھے، آپ سامنے آتے، صحابہ آپ سے آگے نہیں جاتے، آپ جہاں سے جاتے صحابہ آپ کو سلام کرتے ہیں، جب آپ سلام کرتے صحابہ آپ کو سلام کا جواب دیتے۔ لیکن حضور کے رحلت کے بعد اب قیامت تک انسان تو آئیں گے، مسلمان بھی آئیں گے، اب ہم حضور کی ادب کیسے کریں، آپ کا احترام کیسے کریں؟ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، جب وہ جالی پہ کھڑے ہو جائیں، روزے مبارک پر کھڑے ہو جائیں تو بہت ہی ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ وہاں جو درود پڑھا جاتا ہے ادب کے ساتھ، نہ زیادہ اونچی آواز ہو نہ زیادہ پست آواز ہو، ایک ایسے انداز میں کہ جب ایک آدمی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کتنے ادب کے ساتھ وہ درود باتیں کرتا ہے، وہاں جا کر بھی شور شرابہ کرنا یہ حضور کے ادب کے خلاف ہے، یہ حضور کی بے ادبی ہے۔ وہاں زور زور سے چیخنا حضور کی بے ادبی ہے۔
مسجد نبوی میں جا کر زور سے چیخنا حضور کی بے ادبی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ہم اس کا بھی ادب کریں۔ ہم اگر عمل نہیں کرتے یہ الگ، یہ تو برائی الگ ہے، لیکن عمل نہ کریں اور پھر حضور کے سنت طریقوں کا ادب بھی نہ کریں تو ڈبل گناہ ہے۔ تو حضور کا جہاں ہمیں طریقہ نظر آئے اس کا ہم ادب کریں، اس کا احترام کریں۔ اسی طرح جو لوگ حضور کی زندگی ہمیں بیان کرتے ہیں ہم اس کو سنیں، یہ حضور کا ادب ہے۔ جہاں ہمیں حضور کے طریقے بتائیں ہم ان لوگوں کے ادب کریں جو حضور کے طریقے بیان کرتے ہیں، جو حضور کی زندگی بیان کرتے ہیں، جو حضور کی سنتوں کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح جو اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، جن لوگوں کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی ہے، جو حضور کی اطاعت کرتے ہیں، ہم ان کی بات مانیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کے ضروریات کا خیال رکھیں۔ سید خاندان ہو یا عام خاندان ہو، جو حضور کے ساتھ سچے ہوں تو ان کا احترام، ان کا ادب، یہ حضور کا ادب ہے ان زمانے میں، اس زمانے میں۔ اور جو احادیث کی کتابیں ہیں، احادیث کا احترام کرنا، اس کا ادب کرنا، یہ بھی حضور کے آداب میں سے شامل ہے، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو ہم جدھر بھی ہو، جہاں بھی ہو، حضور کے طریقوں پہ عمل کریں۔ جو لوگ حضور کے طریقوں پہ عمل کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بہت ہی ادب کے ساتھ، بہت ہی اچھے انداز میں پیش آئیں۔ اگر ہمارا کوئی قرض دار ہے لیکن وہ سنتوں کا پابند ہے تو ہم اپنے قرضوں میں بھی اچھا معاملہ رکھیں گے، تجارت کے معاملات میں بھی جو چیز ہمارے لین دین ایسے لوگوں سے ہو کہ جو دیندار لوگ ہوں، جو حضور کی طریقوں کے پابند ہوں، سنت پہ عمل کرنے والے ہوں، جو عورتیں پردہ کرنے والی ہو، حضور کی طریقے پہ عمل کرنے والی ہو، ہم اس کو اپنے سر کا تاج سمجھیں۔ یہ حضور کا ادب ہے، یہ ان کا ادب نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ حقیقت میں حضور کا ہم پہ حق ہے۔ ہر مسلمان کے ساتھ، اللہ کے ہر بندے کے ساتھ جو حضور کا سچا عاشق ہو، حضور کے طریقے پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے والا ہو، خصوصاً طور پہ علماء اور اس حفاظ، قاری حضرات اور اسی طرح سنت کے پابند ہو، تو ہم ان کا احترام کریں۔ یہ ان کا احترام نہیں ہے، یہ حضور کا احترام ہے، حضور کا ادب ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو بنانے کے لیے یہ حضور کا ایک بہترین حق ہے۔ اگر ہم حضور کے اس حق پہ عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے بہت سے مسائل اس سے بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ حضور کا حق ہے، اس پہ عمل کریں، اس پہ خود بھی عمل کریں، ہم اس کو آگے بھی پھیلائیں، اس چینل کو ہم سبسکرائب کریں۔